ایک اولڈ ہومز بنا ہے, بوڑھوں کا گھر بنا ہے, تو کہے تو چھوڑا ہوں, بیٹا میری تو کٹ گئی ہے, چھوڑا, چل کوئی نہیں. ماں کو گیا, وہاں چھوڑ کر آ گیا, کمرہ ومرہ مل گیا ماں کو. اب بھیا واٹ ہیپنڈ نیکسٹ, ایک دن وہاں سے فون آیا, اس آفس سے فون آیا جہاں یہ چھوڑ کر آیا. آفس والے نے کہا کہاں ہوں, میں باہر ہوں, جتنی جلدی ہو سکتا ہے تم نے فوری طور پر آفس آنا ہے, اولڈ ہوم سے بات کر رہے ہوں. یہ اٹھ کر گیا, وہاں جا کر تھوڑا تیش میں آ گیا, بھیا تمہاری فیس جو تھی بھر دی ہے, راشن اپنی ماں کے دے دیے, کپڑے اپنے دے دیے, دوائی دے دی, اب کیوں بلایا, کیوں پریشان کر رہے ہو, جیوں نہیں میں, میری زندگی نہیں ہے. وہ کہتا ہے سنو, مجھے تمہاری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں. بات دراصل اتنی ہے, جس ماں کو کچھ مہینے پہلے چھوڑ کر گئے تھے نا, اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور کہا چند لمحے کی مہمان ہے, couple of seconds she'll be no more. اب اسے ہوش آیا. ایکچولی ہوتا کیا ہے, ایک دانا کا قول ہے کہ انسان کی قدر اس کے جانے کے بعد اور چیزوں کی قدر اس کے آنے تک. اب اسے احساس ہوا کہ ماں چلے جائے گی, اب ماں جا رہی ہے, بھاگا, ماں تیرے قدم کہاں ہیں, بتا میں تیرے لیے کیا کروں, تو کہے تو زمین پر ستارے لے آؤں, تو کہے تو آسمان سے تارے لے آؤں, تو کہے دے ماں میں تیری تمام تمنائیں پوری کر دوں گا. ماں نے کہا کرے گا, کیوں نہیں کروں گا ماں, تو جا رہی ہے, تو کہہ کے تو دے, تیرا لال زندگی کے ہر کام کر دے گا, تو کہہ دے. تو کہتی ماں بیٹا ایسا ہے نا, کوئی ستارے وتارے نہیں لانے, ایک ہی کام کر دے, سن میرے لال ایک کام کر دے. بیٹے نے کہا بتائیے. کہا بیٹا یہ جو بلڈنگ ہے نا جہاں میں رہتی ہوں, اس بلڈنگ میں بہت گرمی ہے, کچھ پنکھے لگوا دے گا. وہ حیران ہو گیا, ماں تو دنیا سے جا رہی ہے, پنکھے میں لگوا دوں, پنکھے لگوانے کے بعد فائدہ ملے گا کسے, تو رہنے والی نہیں ہے. اب دیکھو یہ ہوتی ماں کی ممتا, یہ ہوتی ماں کی محبت. ماں کے جملے سنو اے عاشقان مصطفیٰ, یہ دیکھو یہ ہے تعلیم نبوی, اور اس طرح سے ماں کے ممتا جو ہے وہ انسان کو کس قدر آخری لمحے تک کے ساتھ دیتی ہے. ماں کہتی ہے سنو اے میرے لال سن, بات ایسی ہے نا کہ تو نے مجھے یہاں چھوڑا ہے, میں تو گرمی میں رہ گئی, مجھے ایک چیز کی گھبراہٹ ہے, الجھن ہے, یہ میرا دل جلتا ہے کہ کل تیری اولاد نے تجھے اس گرم بلڈنگ میں چھوڑا, تو بغیر پنکھے کے کیسے رہے گا. یہ ہوتی ماں. ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا بیہیویئر کر رہے ہیں, 5 کلو امرود لائے, کمرے میں چلے گئے, اور ایک کام کر 5 امرود ماں کو بھی دے دینا, دانت تو ہے نہیں, کرے گی کیا. اور کوئی کہے بھیا ماں کے ساتھ بھی اچھا بیہیویئر کر, تو کیا حقوق نہیں ہے بیوی کے؟ او بھیا بیوی کے حقوق ہیں, بٹ ماں کے بھی تو ہے نا. وہی ماں ایک ایسی مخلوق لا کے دکھاؤ نا جس کے بارے میں تعلیم نبوی ہو, جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. ایک عورت آئی اور ساتھ ایک بیٹا تھا. رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتی حضور میں جہاں رہتی تھی وہاں سب دین کے دشمن تھے, میں نے اپنا شوہر چھوڑ دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنا پریوار چھوڑ دیا, مال دولت سب کچھ چھوڑ دیا ہے, فقط آپ کی خاطر, آپ کی محبت میں آپ کے پاس آئی ہوں حضور. اگر آپ قبول فرمائیں تو میرے بیٹے کو اپنا غلام بنا لیں اور مجھے فاطمہ کی کنیزوں میں ڈال دیں, داخل کر دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہیں, آپ نے حکم فرمایا کہ اس بچے کو تعلیم کے لیے روز لے کر آیا کرو, اور بیوی کو, اس عورت کو کہا ایسا کرو اسے عورتوں میں شامل کر لو. کچھ زندگی چلتی رہی. لڑکا بڑا خوبصورت تھا, بہت اچھا لڑکا تھا, حسین تھا, پڑھنے میں بڑا تیز تھا, انٹیلیجنٹ تھا. اس کی طبیعت کچھ علیل ہو گئی. ایک وقت آیا اس کی طبیعت بہت علیل تھی, اور اچانک ایسی طبیعت اس کی ہو گئی کہ بس وہ اس کیفیت میں آ گیا کہ اس کی سانسیں کب اکھڑ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے, رسول پاک کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کر وہ دنیا سے چلے گئے, انتقال کر گئے. رسول پاک نے یہ دیکھیں مزے کی بات دیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا ایسا کرو اس کی کفن دفن کا انتظام کرو. پھر کچھ لمحے کے بعد, یہ نبوت کی بات ہے, اللہ اس کے نبی کی بات ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا کرو کفن دفن نہیں کرو, اس کی ماں کو بلا لاؤ. اب لوگ حیران ہیں, ابھی آقا نے حکم فرمایا کفن دفن کرو, آپ کہتے ہیں ماں کو بلا لاؤ. چلو ٹھیک ہے, نبی کا حکم ہے, ماں کو بلایا. ماں کو جب بلایا نا, ماں کو خبر نہیں تھی بیٹا مر گیا, ماں کو خبر نہیں ہے بیٹا مر گیا. جب ماں کو قریب بلایا نا تو ماں سے کہا گیا کہ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ ماں جب تم سائیکل سے گر جاؤ تو رات بھر وہ سو نہیں سکتی تھی,
اس ماں کو خبر لگے کہ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کا کلیجہ منہ کو آئے گا۔ اس نے سب سے پہلے یہی کہا کہ کیا واقعی یہ فوت ہو گیا ہے؟ ہاں یہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ چونکہ ماں ہے اور ماں کا بس مامتا ہے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے حکم کیا تو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر۔ وہ عورت سجدے میں گئی، سجدے میں جا کر ہاتھ اٹھائے کہ دیکھیں ماں کی مامتا اور اس کی دعا کی تاثیر دیکھیں آپ۔ خدا کی قسم ماں ہاتھ اٹھا دے نا تو بندے کی دنیا، دل کی دنیا کیا اس کی کائنات پلٹ سکتی ہے۔ ماں نے ہاتھ اٹھایا، اے رب، اے مالک، میں سب کچھ تیرے حبیب کی خاطر چھوڑ کر آئی تھی اور اس راہ کو اختیار کیا تھا، اب اگر میں پلٹوں گی تو لوگ مجھے تانے دیں گے۔ اے مالک، اے رب کعبہ، تو کرم فرما ہے، تو زندگی دینے پر بھی قادر ہے، تو موت دینے پر بھی قادر ہے، تو موت کے بعد پھر زندگی دینے پر قادر ہے۔ اللہ کی قسم آنکھوں نے دیکھا، علماء نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا جو فوت ہو گیا تھا، جس کا حکم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن کا فرما دیا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کی ماں کو بلایا، اس کی ماں کی دعا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا یہ کرم ہوا، یہ حال ہوا کہ وہ بیٹا کلمہ پڑھتے ہوئے پھر اٹھ بیٹھا۔ اچھا یہاں جو میسج ہے نا، وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج ہے کہ یار ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ تم دنیا بھر میں کتنے بھی پیروں کے قدم چوم لو، جاؤ دنیا کے سارے پیر، دنیا کے سارے پیر، سارے علماء کے ہاتھ چوم لو، ساروں کے قدم چوم لو، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو کوئی جنت میں نہیں لے جا سکتا تم۔ اللہ کے حبیب کی تعلیم ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں۔ اللہ کے حبیب فرمانے جس کا خلاصہ تمہارے ماں باپ بھی تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں۔ ہم دنیا بھر کے باباؤں کے پاس جا رہے ہیں، بھیا ہاتھ چما دو، سر پہ ہاتھ رکھ دو، جنت مل جائے گی، اور میں کہہ رہا ہوں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے نا، کتنی دفعہ چوما ہے؟ جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے، کتنی دفعہ عطا کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر ماں کی دعا لگ جائے، باپ کے ہاتھ اٹھ جائیں، باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی فضیلت جانتے ہو علماء کیا بیان فرماتے ہیں کہ جس کا باپ اپنے بیٹے کی یعنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہوتی ہے جیسا نبی اپنی امت کی خاطر دعا مانگتے ہیں۔ اور حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ جس کا باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ دنیا کو راضی کرنے چلیں، ماں باپ گھر پہ ناراض ہیں، او جناب میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، میں تو بہت صدقے کر رہا ہوں، میں نے تو بہت ساری مسجدیں بنا دی، اماں کیسی ہیں؟ اماں ناراض رہتی ہیں۔ کیوں ناراض ہے؟ بس ناراض رہتی ہیں۔ او بھائی کیوں ناراض ہے؟ میرے ماں باپ ظالم ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اگر ماں باپ ظالم ہیں تب بھی آپ پر فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ ان کی فرما برداری کریں۔ اور اگر ماں باپ کو جیتے جی تکلیف پہنچائیے، جیتے جی تکلیف پہنچائیے، خدا کی قسم دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار حج پر گئے، کافی